گرچہ کہ بسا اوقات اسے اپنی رائے ٹھیک لگتی ہے، اسے اپنی رائے درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، نبی کا فرمان آ جاتا ہے، اپنی رائے کو ٹھکرا دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ یقین مانے یہ ایک بندہ مومن کی صفت ہے کہ بندہ مومن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا سونا جاگنا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے۔ کتنے ہی ایسے ظالم جابر انسان گزرے ہیں، آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے سخت دل بادشاہ گزرے ہیں، صرف ایک آیت نے ان کے ایمان میں لرزہ پیدا کر دیا، صرف قرآن مجید کی تلاوت نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے پھر اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ الحمدللہ القوی القہار العزیز الجبار ومقلب اللیل والنہار، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ذو العظمۃ والاقتدار، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المصطفى المختار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لہم بإحسان۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات کریمہ میں ایک مومن بندے کی صفات کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک مومن بندے کی زندگی کیسی ہو، ایک مومن بندے کے روز و شب، لیل و نہار، دن رات کیسی گزرنی چاہیے، اور ایک مومن بندے کا کیریکٹر اور کردار کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا ہے۔ کل 5 صفات کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ ایک بندہ مومن کی 5 صفات ہوا کرتی ہیں، اور جس بندے کے اندر یہ 5 صفات پائے جاتے ہوں وہ بندہ کامل مومن ہے، وہ بندہ حقیقی مومن ہے۔ اور جس بندے کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفات کی کمی ہو یا صفات یہ نہ پائے جاتے ہوں تو پھر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس درس میں انہی 5 صفات پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں اور آپ یہ چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں پر مومنین کی صفات ذکر کیا ہے، کہیں پر منافقین کی صفات کو ذکر کیا ہے،
اور کہیں پر کافروں کے صفات کو ذکر کیا ہے۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے ان صفات کو ذکر کر کے؟ حضرات، اس کا مقصد یہ ہے، میں اور آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان صفات کو پڑھیں، تو سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرا ذکر کن صفات میں سے ہوتا ہے، میرے اندر کیسی اور کس طرح کی صفات پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آیا میرے اندر ایک مومن بندے کی صفات پائی جاتی ہیں یا منافقین کی صفات پائی جاتی ہیں؟ اگر میرے اور آپ کے اندر ایک بندہ مومن کی صفات پائی جاتی ہیں تو یقین مانیں بہت ہی خوش نصیب ہے وہ انسان، قابل مبارکباد ہے وہ انسان۔ لیکن اگر وہیں پر میرے اور آپ کے اندر مومنانہ صفات نہ پائے جاتے ہوں، پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح آپ دیکھیں دنیاوی ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو ایک سوالیہ پرچہ دیا جاتا ہے۔ مان لیں کہ اس میں 100 سوالات ہیں، جس کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں دینا ہے، یس اور نو میں دینا ہے۔ اگر آپ نے تمام سوالات کا جواب صحیح دے دیا تو پھر آخر میں ممتحنین کے جانب سے، امتحان لینے والوں کی جانب سے آپ کو قیمتی انعامات بھی دیے جائیں گے اور آپ کی ہمت افزائی بھی کی جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سوالیہ پرچہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ صفات مومنین کے ہیں۔ اب ہر بندہ چاہیے کہ سوچے میرے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر پائے جاتے ہیں، یقین مانیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایسے انسان کے لیے بہت ہی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر وہیں پر میرے اور آپ کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے، متنبہ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ان 5 صفات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصراً انداز میں ایک ایک صفت کو جانیں گے اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے کہ میرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ حضرات، سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے مومنین کی یہ بیان فرمائی، کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو اگر تم پکے مومن ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے احکام اور نبی کے فرامین کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دینی معاملہ کیوں نہ ہو، گھریلو معاملہ کیوں نہ ہو، اپنے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہوں۔ گرچہ کہ بسا اوقات اسے اپنی رائے ٹھیک لگتی ہے، اسے اپنی رائے درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، نبی کا فرمان آ جاتا ہے، اپنی رائے کو ٹھکرا دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ یقین مانیں یہ ایک بندہ مومن کی صفت ہے کہ بندہ مومن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا سونا جاگنا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں گزرتا ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کی زندگی کو میں اور آپ لے لیں۔ صحابہ کرام جو میرے اور آپ کے لیے ایمان میں ایک مثال رکھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اگر صحابہ نے جیسا ایمان لایا تم ایمان لاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اگر صحابہ نے جس طرح ایمان لایا ویسے ایمان لے آؤ۔ حضرات، صحابہ کرام نے جو اکمل المؤمنین تھے، ایمان والوں میں سب سے زیادہ ایمان والے، سب سے زیادہ پکے سچے مومن اگر کوئی ہو سکتے ہیں صحابہ کی جماعت تھی۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام نے
اطاعت اور فرما برداری میں کیسے کیسے نمونے پیش کیے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے مسئلے میں صحابہ کرام نے کیسی کیسی مثالیں پیش کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حضرات آپ دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف چلے آ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف لانے لگے۔ دیکھنے والے نے جب یہ ماجرا دیکھا، عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا جو مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہیں پر بیٹھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف لے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، اے فلاں بندے، میں یہ نہیں جانتا اللہ کے نبی نے کس سے کہا ہے، بس میری کانوں میں یہ آواز پڑی بیٹھ جاؤ، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، کیسی اطاعت تھی، کیسی فرما برداری کا جذبہ تھا۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اے فلاں بندے، اگر میں اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانتے ہوئے اگر ایسے ہی چلا آتا اور درمیان میں میرا انتقال ہو جاتا، میں اللہ کو پیارا ہو جاتا، میری روح قبض کر لی جاتی، پھر میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ کیا یہی جواب دیتا کہ اللہ کے نبی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، مگر میں نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، میں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، کیا اللہ کو یہ جواب دوں؟ سبحان اللہ۔ حضرات، میں اور آپ بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے ایمان کا یہ تقاضا ہے؟ کیا میں اور آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس قدر جذبہ رکھتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح آپ دیکھیں، صحیح مسلم کی اس حدیث کو یاد کریں۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، شراب حلال تھا، صحابہ کرام پیا کرتے تھے، شراب حلال تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ حضرات، مدینہ کے ایک گھر میں بیٹھ کر صحابہ کرام شراب نوشی کیا کر رہے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس مجلس کے، اس محفل کے رکن تھے، امیر تھے، بڑے تھے، اور انس رضی اللہ عنہ لوگوں کو شراب دیا کرتے تھے، ساقی تھے، پلانے والے تھے۔ اتنے میں لوگوں نے آواز سنی کہ مدینہ کے گلیوں میں ایک ندا لگانے والا اعلان کرتے پھر رہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، لوگ اس کے آواز کی طرف متوجہ ہیں کہ آخر یہ اعلان لگانے والا کیسا ہے، یہ کیسی ندا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سنتے ہیں کہ اعلان لگانے والا کہہ رہا ہے، لوگوں، بارگاہ رسالت سے یہ پیغام آ چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے، ان الخمر قد حرمت، شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، انس رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں دیکھیں، شراب کی سالوں سے چلتے آ رہی محبت ہے، شراب سے ایک طرح کی لذت ہے، الفت ہے، اور ایک طرف نبی کا فرمان ہے، ایک طرف نبی کا حکم ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت دیکھیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی شراب رکھی گئی ہے تمام کی تمام شراب کو پھینک دیا جائے، جتنے بھی جام اور پیالے بھر بھر کر رکھے گئے ہیں ان جام اور پیالوں کو پتھروں سے ٹکرا کر پھوڑ دیا جائے اور شراب کو نالیوں میں بہا دیا جائے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اس دن دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب بہہ رہی ہو۔
سبحان اللہ۔ حضرات کیسا اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے نبی کے صحابہ کا جذبہ اطاعت دیکھیے، فرما برداری کا کیسا جذبہ تھا دیکھیے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی نے فلاں کام سے روکا ہے، ہمیں معلوم ہے اسلام میں جھوٹ حرام ہے، جوا بازی، دغا بازی، تجارت میں، لین دین میں دھوکہ دہی سے اسلام نے روکا ہے، مگر ہماری ضد یہی ہے کہ ہم پھر وہی کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں کے چہروں کو دیکھیں، محمدی چہرہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت ہے، بال اللہ کے نبی کی طرح نہیں ہے، ایک مسلمان کا لباس اللہ کے نبی کی طرح نہیں ہے۔ دن رات میں اور آپ اللہ کے نبی کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ حضرات یاد رکھیں، ایک بندہ مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، وہ اپنے اللہ کے رسول اور اللہ کی فرامین کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، فرما برداری کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسری صفت جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ حضرات یہ قرآن یقیناً بہت ہی مؤثر کتاب ہے، اس کے اندر بہت ہی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا بھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن اپنے اندر بہت ہی تاثیر رکھتا ہے۔ کتنے ہی ایسے ظالم جابر انسان گزرے ہیں، آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے سخت دل بادشاہ گزرے ہیں، صرف ایک آیت نے ان کے ایمان میں لرزہ پیدا کر دیا، صرف قرآن مجید کی تلاوت نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا۔ حضرات عمر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی کی دعا تھی اور اس دعا کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کو ہی سن کر اسلام کو قبول کیا، اور پھر جب کبھی قرآن مجید کی اپنی زندگی میں تلاوت کرتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ عمر تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت پر پہنچ کر اس قدر روتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، رو رو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو لے لیں، ایک بندہ مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ضروری ہے کہ ایک بندہ مومن کے ایمان میں لرزہ پیدا ہو جائے، اس کا دل کانپ اٹھے قرآن مجید کو سن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول میں کیسے آپ پر تلاوت کروں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ پر تلاوت کروں، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ بن مسعود میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں،
لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں حسبک حسبک، اے عبداللہ بن مسعود کافی ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود وہاں پر رک جاتے ہیں اور جب اپنا چہرہ اٹھا کر اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا مبارک چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ایک بندہ مومن کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا دل ڈر جانا چاہیے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آج میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں قرآن مجید کو بھی سنا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ میں اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے دل سے پوچھیں، کبھی ایسا ہوا کہ میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہو، ہمارے دل اللہ سے ڈر گئے ہوں، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی خشیت سے ہمارے دل کانپنے لگے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ حضرات، اپنے نفسوں سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ تو دوسری صفت رہی کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومنوں کی یہ صفت ہوتی ہے، مومن کا یہ امتیاز ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنے رب سے ہی امیدیں وابستہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے خیر اگر آتا ہے وہ رب کی جانب سے آتا ہے، خوشی اگر آتی ہے اللہ کی جانب سے آتی ہے، اور غم پریشانی اگر آتی ہے اللہ کی جانب سے ہی آتی ہے۔ اس لیے ایک بندہ مومن کا شیوہ یہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف رب پر توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرات، توکل کے مسئلے میں میں اور آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کریں اور صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی میں اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آسمان سے ہمیں رزق عطا کر دے، آسمان سے مال اور پیسہ عطا کر دے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اور صرف توکل کی رٹ لگائے اور اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرے اور پھر اللہ پر توکل کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری ایک اونٹنی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا پھر اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم اس اونٹنی کو باندھ لو اور پھر جا کر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی پہلے سبب اختیار کر لو، سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل کرو، تمہاری وہ اونٹنی محفوظ رہے گی۔ حضرات، یہاں پر ایک بات میں اور آپ یہ بھی سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ صرف اسباب پر ڈیپینڈ ہو جائیں، صرف سبب کو اختیار کر لیں اور سبب ہی کو مؤثر سمجھنے لگیں۔ یاد رکھیں، ایک انسان بیمار ہوا ہے، اسے اب دوا کی ضرورت ہے۔ دوا یاد رکھیں ایک سبب ہے جو انسان کی شفا کا باعث ہے، یعنی انسان کو شفا دینے کے لیے دوا ایک سبب ہے۔ اگر انسان دوا ہی پر توکل کر کے بیٹھ جائے، یہی مجھے شفا دینے والی ہے، یہی مجھے ٹھیک کرنے والی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ جب تک اس دوا میں تاثیر نہ رکھے، وہ دوا ہمیں شفا یاب نہیں ثابت ہو سکتی۔ اس لیے سبب اختیار کریں، لیکن آپ کا بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو، جو سبب کو بنانے والا ہے اس پر میرا اور آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، آپ دیکھ لیں دنیا میں اگر آپ ایک توکل کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں، ایک پرندے کو دیکھ لیں،
صبح سویرے بھوکا پیٹ اللہ پر توکل کیے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اور دیکھیں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلے کی طرف واپس لوٹتا ہے شکم سیر ہو کر، پیٹ بھر کر، اپنے بیٹوں اپنے بچوں کے لیے بھی کھانے کا بندوبست کر کے اپنے گھونسلے کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ تو توکل اگر میں اور آپ کریں تو توکل کے ساتھ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کریں اور مسبب الاسباب پر میں اور آپ توکل کریں۔ حضرات گرامی، جو بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، یاد رکھیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے پھر اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے پھر اسے کیسی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ایک بندہ مومن کی یہاں پر صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین بندے وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی، مومنین وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر نماز قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عربی زبان میں اقامہ یقیم اقامتاً کا معنی ہوتا ہے انسان کسی کام کو درست کرے، انسان کسی کام کو ٹھیک کرے۔ اللہ نے یہاں پر نماز کے ساتھ اقامت کا لفظ استعمال کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ٹھیک طریقے پر نماز کو ادا کرے، بندہ ویسے ہی نماز ادا کرے جیسے اللہ کے نبی نے ادا کی تھی، ارکان کا اسے خیال ہو، تمام کے تمام واجبات کا اسے خیال ہو، نماز کے شرائط کا اسے خیال ہو، ہر بڑی چھوٹی غلطی سے نماز میں محفوظ رہے، اس طور پر نماز کو ادا کرے، اسے کہتے ہیں اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا۔ اور حضرات، نماز ایک بندہ مومن کی پہچان ہے۔ نماز ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور نماز ہی وہ چیز ہے کہ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس کا حساب لے گا۔ اگر نماز درست رہے گی آگے کے مراحل، آگے کے منازل ٹھیک رہیں گے، اور اگر نماز ہی برباد رہے، نماز ہی میں خرابی اور بگاڑ رہے، پھر یاد رکھیں آگے کے اعمال میں بھی بگاڑ آنے والا ہے۔ حضرات، آج میں اور آپ ہماری مسجدوں کا حال دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں ہماری یہ مسجدیں بڑی ہی بھرپور نظر آتی تھی، گچا گچ نظر آتی تھی۔ ذمہ داروں کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مصلیوں کے لیے مسجد میں جگہ کم پڑ رہی ہے، نمازیوں کے لیے مسجدوں میں جگہ کم پڑ رہی ہے، لیکن آج جیسے ہی رمضان ختم ہو چکا ہے ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہماری مسجدیں خال خال نظر آ رہی ہے۔ مسجد کے ممبر و محراب یہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ رمضان ختم ہوا ہے، مسلمان ختم ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ نماز میرے اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یاد رکھیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کیوں نہ ہو، نماز کو ضائع نہ کریں، نماز کو برباد نہ کریں، نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے خشوع اور خضوع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ خشوع خضوع تو دور کی بات ہے، نمازوں ہی سے غافل ہیں، نمازوں ہی سے غفلت برت رہے ہیں۔ حضرات، آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز کو عبادت نہیں عادت بنا لیے ہیں، رسماً اب اذان ہو گئی، لوگ نماز کی طرف جا رہے ہیں، چلو ویسے ہی وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، نماز کو رسمی عبادت مان لیے ہیں، عبادت نہیں بلکہ عادت بنا لیے ہیں، اور نماز میں جب آتے بھی ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، ذہن کہیں اور ہے، ذہن کہیں بازار میں گھوم رہا ہے، ایسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ شاعر نے کہا تھا، کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے،
کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہر کوئی اپنے اپنے خیال میں مصروف ہے، تو پھر آخر امام نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ حضرات، نماز کو قائم کریں۔ یہ ایک بندہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آخری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ اور جتنا کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ چیزوں میں سے بندوں کا خیال بھی کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور بندوں پر خرچ کرنا یہ بندوں کا حق ہے۔ اور مومنین ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، وہ اللہ نے اسے جتنا بھی اور جیسا بھی عطا کیا ہے، خواہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، اپنی حیثیت کے اعتبار سے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھے اور خرچ کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ حضرات، جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ اپنی سب سے گھٹیا چیز، بیکار چیز جو ہمارے لائق نہ ہو، ہماری کام کی نہ ہو، ایسی اللہ کے راہ میں دینے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی سب سے محبوب چیز جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہوں، ایسی چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں۔ یہی ایک بندہ مومن کی صفت ہے، یہی ایک بندہ مومن کی پہچان ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دوڑے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے آئے اور کہا، اللہ کے نبی، میرے نزدیک بیروحہ نامی ایک باغ ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، آج میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، جاؤ اپنے رشتہ داروں پر اس باغ کو خرچ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پورا کا پورا باغ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ایک بندہ مومن کی آخری صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتا ہے۔ جب اللہ نے 5 صفات کا ذکر کیا، سب سے پہلی صفت اللہ نے کہا کہ مومن مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اور دوسری صفت اللہ نے بیان کیا کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے دل کانپ جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی، مومنین نماز قائم کرتے ہیں۔ اور 5ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ مومنین اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے آخر میں ایک جملہ کہا، اس جملے پر آپ غور کریں، اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ نے کہا کہ یہی حقیقت میں حقیقی مومن ہے۔ اللہ نے کہا یہی حقیقی مومن ہے۔ حضرات، میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ فلاں حقیقی نمازی ہے، آپ کیا سمجھیں گے کہ دنیا میں نمازی نہیں ہے؟ نمازی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے جس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے وہی حقیقی نمازی ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں فلاں حقیقی تاجر ہے تو آپ سمجھیں گے دنیا میں بہت سارے تاجر تو موجود ہیں، لیکن جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے حقیقی تاجر وہ ہے، اصل اور حقیقی تاجر وہ ہے۔ اللہ نے بھی ان 5 صفات کو ذکر کرنے کے بعد جملہ کہا، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ دنیا میں بہت زیادہ مومن تو ہو سکتے ہیں، لیکن جس مومن کے اندر یہ 5 صفات پائے جائیں، حقیقی مومن وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اللہ نے کہا لہم درجات عند ربہم، اللہ رب العالمین کے پاس ایسے مومنوں کے لیے بلند بلند مقامات ہیں، بلند بلند درجات ہیں، اللہ کے نزدیک ایسے مومنوں کے لیے انعامات ہیں۔ اللہ نے کہا
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، ایسے مومنوں کے لیے ہی اللہ کی جانب سے مغفرت بھی ہے، ان کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر کہا کہ ورزق کریم، مفسرین نے لکھا ہے رزق کریم سے مراد جنت مراد ہے، یعنی اگر میں اور آپ ان 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ نے ایک تو مجھے اور آپ کو حقیقی مومن کا لقب دیا، اور پھر انعامات بھی بتائے کہ اللہ نے بلند بلند مقامات کو تیار کر کے رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جنت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بندے مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے ان صفات میں بتایا گیا ہے، ان آیات میں بتایا گیا ہے، لہٰذا ان آیات کو پڑھیں اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے سب سے پہلے مجھ ناچیز کو اپنی کہی ہوئی باتوں پر اور پھر آپ تمامی حضرات کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حقیقی مومن بنانا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرمانا اور ظالموں کو ہدایت دے یا پھر انہیں ہلاک و برباد کر دے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دے۔ اے الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ، حالت ایمان حالت اسلام پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔